السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم و معزز ساتھیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک حق بولنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی، حق سمجھانے کی، حق پر چلنے کی اور حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت دنیا کو دار الاسباب بنائے، مطلب یہ ہے کہ اللہ بغیر کھانے کے بھی انسان کو زندہ رکھ سکتے ہیں، اللہ بغیر پانی کے بھی انسان کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نظام کو چلانے کے لیے، کائنات کو چلانے کے لیے اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ الصمد کی تفسیر میں کہ اللہ کسی بھی چیز کے محتاج نہیں ہے، پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ تو انسان زندہ رہنا چاہتا ہے تو اللہ اسے بغیر کھانے کے، بغیر پانی کے بھی زندہ رکھ سکتے ہیں، جس طرح اللہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھے تھے۔ اگر اللہ زندہ رکھنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کھانے کے، بغیر پانی کے بھی زندہ رکھ سکتے ہیں۔ تو انسان کے لیے کھانا ضروری ہے، اس لیے کہ دنیا دار الاسباب ہے، کھانے کے بغیر انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ پینا بھی ضروری ہے، انسان بغیر پانی پیے کمزور ہو جاتا ہے۔ سونا بھی ضروری ہے، انسان بغیر سوئے کمزور ہو جاتا ہے۔ جسم چھپانا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جس طرح جانور بغیر کپڑوں کے ہیں، اسی طرح انسان بھی بغیر کپڑوں کے ننگا رہ سکتا ہے، لیکن کپڑوں کے بغیر رہنے میں، ایک دوسرے کو دیکھنے میں کراہت محسوس ہوتی ہے۔ انسان بغیر گھر کے بھی جس طرح پرندے، چرندے، جانور درختوں کے سایوں میں زندگی گزار لیتے ہیں، اسی طرح زندگی گزار سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رہنے کے لیے، اسے اپنی سانس سکون کی طرح حاصل کرنے کے لیے، اسے نیند کے لیے، اسے سکون کے لیے، اسے چین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کا محتاج بنائے۔ اللہ ہر چیز کا محتاج بنا کر ہے۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بغیر کھائے زندہ رہ سکتا ہوں، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کا محتاج بنایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھایا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو 9 مرتبہ اللہ رب العزت کا دیدار کھلا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن
کو مقام محمود ملا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حوض کوثر کے بھی مالک ہیں، ایسے نبی ہو کر بھی کھانے کے محتاج تھے، پینے کے محتاج تھے. تو انسان بغیر کھائے زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ محتاج بنا کر ہے. انسان بغیر پانی پیے زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ پانی کا محتاج بنا کر ہے. اسی لیے کھانے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنتیں بیان کیے کہ کھانوں میں سب سے بڑا سردار، جیسا قوم کا سردار ہوتا ہے، جیسا ملک کا سردار ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے کھانوں میں سب سے زیادہ پسند گوشت تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے کھانے کی چیزوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز روٹی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کھانے کی چیزوں میں سریب پسند تھا. سریب اس کھانے کو کہتے ہیں کہ گوشت کا سالن بنا کر اس میں روٹی کو توڑ کے روٹی کو بھگانے ڈال دیے اور اس میں گوشت کو نکال کر بھاری بھاری کر کے گوشت اس میں ڈال دیے، تھوڑی دیر کے لیے بھیگنے کے لیے چھوڑ دیے، پھر تھوڑی دیر کے بعد جب اٹھا کر کھاتے ہیں تو اس کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھانا بڑا پسند تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو گوشت سے محروم ہو گیا سمجھو وہ دنیا کی سب سے بڑی بہترین نعمت سے محروم ہو گیا. لوگ جھوٹ کہتے ہیں کہ گوشت سے بیماریاں بڑھتی ہیں، گوشت سے آدمی کمزور پڑ جاتا ہے. آج کل کے جسم ایسے نہیں ہیں، آج کل کے کھانے ایسے نہیں ہیں، آج کل کی صبح و شام ایسی نہیں ہے، آج کل کی ترکاریاں ایسی نہیں ہیں. پہلے لوگ محنتیں کرتے تھے، اب لوگ محنتیں نہیں کر رہے ہیں. اب کھانا بھی عذاب بن جائے گا، کھانا بھی بیماری کا سبب بن جائے گا. سب یہ صرف زبانی باتیں ہو گئی. اگر چیزیں بدل گئی، گوشت بدل گیا، ترکاریاں بدل گئی، کائنات کا نظام بدل گیا، لیکن بنانے والا اللہ تو وہی ہے. جو کھانا صحابہ کھاتے تھے وہی کھانا ہم بھی تو کھا رہے ہیں. جو زندگی صحابہ گزارتے تھے وہی زندگی ہم بھی تو گزار رہے ہیں. لیکن ہماری سوچ بدل گئی کہ ہم یہ سوچ لیے کہ گوشت میں بیماری ہے، ہم یہ سوچ لیے فلاں چیز کھانے میں بیماری ہے. ہماری سوچ بدل گئی. سردی کے موسم میں سردی کی چیزیں استعمال نہیں کر سکتے، گرمی کے موسم میں گرمی کی چیزیں استعمال نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی چیزوں میں سے سب سے اہم چیز یہ بھی بتائی وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. تمہارے ساتھ اچھا بھی ہو رہا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، تمہارے ساتھ برا بھی ہو رہا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. تم نہ صحت بھی مل رہی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، تم نہ بیماری بھی مل رہی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. نعمت کا مل جانا بھی ثواب ہے، بیماری کا آنا بھی ثواب ہے، مصیبت کا آنا بھی ثواب ہے، پریشانی کا آنا بھی ثواب ہے. گھر میں جنازوں کا اٹھنا بھی عبادت ہے، گھر میں بچوں کا پیدا ہونا بھی عبادت ہے. مومن کا ہر کام عبادت ہی عبادت ہے. ہماری سوچ بدل گئی، ہمارے خیال بدل گئے، ہم نے گوشت چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو کھانے کا سردار بتائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ گوشت کھانے والا کبھی بھی بیمار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زبردست جسم بناتے ہیں. اور اسی طرح پینے کی چیزوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا باسی پانی بڑا پسند تھا. تازہ پانی پینے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا باسی پانی زیادہ پینے کو مشتاق شوق رکھتے تھے. ایک انصاری رضی اللہ عنہ کے کھیت میں گئے، ان سے کہنے لگے کل رات کا بچا ہوا پانی موجود ہے. وہ کہنے لگے حضور تھوڑا سا مشکیزے میں ہے، میں آپ کے لیے تازہ پانی لے کر آؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، کل رات کا بچا ہوا پانی دو، اس لیے کہ بچے ہوئے پانی میں اللہ کی نعمتیں معلوم ہوتی ہیں، بڑی لذت معلوم ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30 کلومیٹر مکہ سے مدینے سے تقریباً 30 کلومیٹر تک ایک کنواں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تازہ پانی منگوا کر پیا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ پینے کی چیزوں میں سب سے بہتر
پانی ہے. ہر چیز، ہر کام، کپڑے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کپڑوں میں بھی ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب کھانا بھی سنت ہے، پینا بھی سنت ہے، کپڑے پہننا بھی سنت ہے، گھر میں رہنا بھی یہ ادب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طریقہ بھی بتائے کہ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے مت بیٹھو. حضرت ایوب علیہ السلام، ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بول نہیں جانتے. 18 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیماری دی تھی. ایسی بیماری کہ پورے کے پورے جسم میں درد، پورے کے پورے جسم میں تکلیف، پورے کے پورے جسم میں نہ اٹھ سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے. بڑی زبردست بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیے تھے. تو ایوب علیہ السلام کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام پانی نہا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے سونے کی تتلیاں اتارنے لگا. تو حضرت ایوب علیہ السلام پانی چھوڑ کر ان تتلیوں کو اٹھا کر جمانے لگے. تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ ایوب، میں تمہیں اتنا دیا ہوں پھر بھی آپ سونے کی تتلیوں کو جمع کرنے میں لگے. میں آپ کو اتنا کھلاتا ہوں پھر بھی آپ سونے کی تتلیوں کو اٹھا کر جمع کرنے میں لگے. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اے اللہ میں مانتا ہوں کہ آپ نے مجھے بہت کچھ دیے ہیں، میرے پاس باغات ہے، میرے پاس دولت ہے، لیکن اے اللہ یہ جو آسمان سے آ رہی ہے یہ آپ کی نعمت ہے. اگر میں آپ کی نعمت کو چھوڑ دوں تو میں آپ کی نعمت سے محروم ہو جاؤں گا، اس لیے میں سونے کی تتلیوں کو جمع کر رہا ہوں. جب انسان کی نیت بدلتی ہے تو عبادت کا کام بھی گناہ بن جاتا ہے. جب انسان کی سوچ بدلتی ہے تو نیکی بھی گناہ بن جاتا ہے. میں نے کئی مرتبہ آپ کو مثال سے سمجھایا تھا کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن نماز لوگوں کے آنے جانے کے راستے میں پڑھتا ہے تو وہ نماز اس کے لیے ثواب نہیں، وہ نماز اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے. لوگوں کے آنے جانے کے راستے میں نمازیں نہ پڑھیں. ایک آدمی گھر میں تولیہ ہے، توال ہے، گھر والے ایک ہی جگہ اسے رکھتے ہیں اور اسی جگہ سے اسے اٹھاتے ہیں، لیکن گھر کا کوئی آدمی ٹوال اٹھایا، استعمال کیا، دور پھینک دیا، پورے گھر والے پریشان، ادھر ٹوال تلاش کر رہی، ادھر تولیہ تلاش کر رہی، نہیں مل رہا ہے. تو جب تک تولیہ نہیں ملتا اس وقت تک فرشتے اس کے لیے گناہ لکھتے رہے. ایک ہی کام لیکن طریقہ بدلتا ہے، نیت بدلتی ہے تو وہ گناہ بن جاتا ہے. آپ صدقہ دینے کی آپ کو نیت ہے، شیطان نے خود کہا جب بھی آپ کے دل میں خیال آئے کہ میں کسی غریب کو پیسے دوں تو سب سے پہلے جا کر پہلا وہ کام کرو، اس لیے کہ اگر تم لیٹ کرو گے تو میں تم کو بلا دوں گا. ایک اللہ والے غسل کر رہے تھے، اچانک خیال آیا کہ یہ جبہ فلاں غریب کو صدقہ کر دوں. تو حمام ہی میں اپنے شاگرد کو بلا کر کہنے لگے یہ جبہ لے جا کر فلاں غریب کو دے دو. تو شاگرد نے کہا کہ حضرت آپ پانی نہا کر باہر آ کر تو دے سکتے تھے، آپ کو حمام ہی سے بولنے کی کیا ضرورت تھی. تو حضرت نے کہا نیکی میں لیٹ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ نیکی میں لیٹ کرے تو شیطان بلا دیتا تھا. صدقہ اللہ اکبر اتنی بڑی نعمت ہے کہ پورا کا پورا جو غیر مسلم مذہب ہے، پورے کے پورے جو غیر مسلم ہیں آج بھی وہ اپنے مال کو غریبوں میں اس لیے صدقہ کر رہے ہیں. لکھنے والوں نے کتابوں میں یہ بات بھی لکھ دیے ہیں کہ صدقہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو دماغی ڈپریشن ہے، جو دماغی ٹینشن ہے، جو دلی ٹینشن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ختم کر دیتے ہیں. لکھنے والوں نے خود لکھا ہے کہ صدقہ کرنے سے دماغ کی رگیں ایسا کھلتی ہیں، دل کی رگیں ایسا کھلتی ہیں جتنا کہ جمع کر رکھنے سے نہیں کھلتی. آج غیر صدقہ کر رہے ہیں، آج غیر غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، آج غیر یتیموں کو کھانا کھلا رہے ہیں، بیواؤں کو کھانا کھلا رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ کرو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقہ کرو اللہ بلاؤں سے روکتا ہے. صدقہ ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی جو اللہ اس امت کو دی ہے. تو اتنی بڑی نعمت صدقہ
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صدقے کی نعمت ہم نہ دیا ہے۔ وہی صدقہ اگر آپ اللہ کے لیے دیے تو آپ کے لیے 70 بلاؤں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ وہی صدقہ آپ غریب کے اوپر احسان کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے، لوگوں کے لیے دکھاوے کے لیے دیے، دینا بھی وہی ہے، پیسے بھی وہی ہیں، لیکن خیال الگ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر گناہ دے دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ثواب بھی نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے لیے اگر ایک آدمی ایک کھجور بھی دے دیتا ہے تو وہ احد پہاڑ کے برابر ثواب کما لیتا ہے۔ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا بانٹے، اللہ اسے ایک کھجور کا ثواب بھی نہیں دیتے۔ اس لیے غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے چندہ مانگے تو لوگ صدقہ خوب لا کر جمع کر رہے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں ہے، دونوں ہاتھ آدھے کٹے ہوئے تھے، دونوں پیر نہیں تھے، ان کو بھی خواہش آئی کہ میں بھی میرے نبی کو صدقہ دوں، اس لیے کہ میرے نبی صدقہ پوچھے ہیں، مال پوچھے ہیں۔ یہودی کے کھیت میں گئے، جا کر کہنے لگے تمہارے کھیت کو میں پانی ڈالوں گا، مجھے کیا دو گے؟ تو یہودی کہنے لگا چند کھجوریں دوں گا۔ تو کتابوں میں لکھ کر ہے، منہ میں کنویں کی جو گوڑی کی جو رسی ہوتی ہے وہ منہ میں پکڑ کر دور تک کھینچ کر لے جاتے اور پھر اس مٹکے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑتے اور وہ لے جا کر کنویں میں لے جا کر کھیت میں ڈالتے۔ اس طرح دن بھر محنت کرنے سے ایک مٹھی کھجور وہ یہودی دیا تو وہ کھجور کے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیکھے تو مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا، وہ صحابی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے ایک ہاتھ کھجور کیا کام آئیں گے؟ شرما کر وہ کھجور اپنے پاس رکھ لے رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک مٹھی کھجور لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کے ڈھیر میں رکھ کر یہ فرمایا کہ اب تک اتنی برکت نہیں تھی جتنی برکت ایک مٹھی کھجور ڈالنے کی وجہ سے مل گئی۔ اتنا بڑا مال کا ڈھیر تھا لیکن برکت نہیں تھی۔ اللہ کے لیے، نبی کے لیے ایک مٹھی کھجور بھی دے دیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں برکت اس پورے مال سے بھی زیادہ ہو گئی۔ تو ہر کام میں نیت کا فرق آتا ہے۔ اگر آپ نماز اللہ کے لیے پڑھے تو اس میں ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ صرف نماز ایک فرض ہے میں پڑھنا ہے، یہ نیت سے آپ نماز بھی پڑھ لیں، آپ کی نماز سر کے اوپر بھی نہیں جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر کام میں کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولو کہ کس لیے کر رہے ہو، یہ کام کس لیے کر رہے ہو، کس کے لیے کر رہے ہو، کیا اللہ کے لیے کر رہے ہو یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو؟ کتنے لوگ لاکھ لاکھ روپے صدقہ کرتے ہیں، 50,000 ہزار روپے صدقہ کرتے ہیں، مسجدوں کے لیے زمین وقف کر دیتے ہیں، مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے۔ میں کئی مرتبہ یہ بات بول چکا ہوں کہ ہمارے ہندوستان کے صرف مدرسوں کا جو خرچہ ہے وہ 15,000 کروڑ کے قریب آتا ہے۔ 15,000 کروڑ ہر سال مسلمان غریب، مالدار، عورت، بچے، بوڑھے سب کے سب اتنا مال ہندوستان کے مدرسوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ ان کے مالوں میں، ان کی عمروں میں، صحت میں برکت عطا فرمائے کہ پوری دنیا میں اتنا مال خرچ نہیں ہوتا جتنا مال ہمارے صرف ہندوستان کے مدرسوں میں خرچ ہوتا ہے، ہمارے صرف ہندوستان کے مدارس میں، اس لیے کہ لوگوں کے اندر اتنا شوق ہے۔ اسی لیے گاؤں گاؤں مدرسے، گاؤں گاؤں مسجدیں، خانقاہیں، مراکز، اللہ اکبر، تعجب ہو گئے کہ مسلمان کو اتنا پیسہ آ رہا ہے کہاں سے؟ اتنے مرکز، نظام الدین مرکز، اللہ چلانے والوں کو، اللہ پوری دنیا میں جتنے بھی مراکز ہیں، خانقاہیں ہیں، مدارس ہیں، مدرسے ہیں کہ تعجب میں پڑ گئے ہیں کہ ان کو اتنا آ رہا ہے کہاں سے؟ یہ 3 وقت کا کھانا ایک دن بھی رکے بغیر کیسا کھلا رہے ہیں؟ یہ صدقے ہی کی برکت ہے، یہ مسلمان کے سچے دل سے دینے کی برکت ہے، یہ مسلمانوں کی دعاؤں کی برکت ہے کہ صرف 30 کروڑ مسلمان، 100 کروڑ سے زیادہ غیر مسلموں کی آبادی، لیکن سب سے زیادہ سکون کی زندگی
اگر ہندوستان میں کوئی گزار رہا ہے تو وہ صرف مسلمان گزار رہا ہے۔ وہ صرف مسلمان اسی لیے کہ مسلمان جمعہ کے دن، مسلمان جب بھی اس کی بہن آئی، بھیا گھر میں بہت زیادہ تکلیفیں ہیں، تو 1000 روپیہ نہیں تو مل جاتا، 500 روپیہ اپنی حیثیت کے مطابق دے کر ہی بھیجتا ہے۔ اگر کوئی غریب بچی کا نکاح ہے، معلوم ہے سے بہت سارے لوگ صدقہ کر دیتے ہیں۔ یہی چیز اللہ کو خوش کراتی ہے، یہی چیز اللہ کے غصے کو ٹھنڈ کراتی ہے۔ تو یہ صدقہ ہو، کھانا ہو، پانی ہو، یہ سب کچھ ہو، اس کے لیے بیپار کرنا ضروری ہے۔ بیپار سنت ہے، اسی لیے میں نے حدیث پڑھ کر سنائی۔ 2 حدیثیں اکثر ملتی ہیں، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سچ بول کر کمانے والا تاجر، سچ بول کر بیپاری کرنے والا بیپاری، امانت داری کے ساتھ بیپاری کرنے والا بیپاری، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اٹھائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے میں زیادہ نفع ملتا ہے، سچ بولنے میں نفع کم ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سچ بولو، بڑھا کر دینے والا میں ہوں، جھوٹ مت بولو، بیپار پر بیپار مت کرو۔ کئی مرتبہ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ ایک آدمی فلاں آدمی سے بیپار کر دیتا ہے، مال بھی لینے کا وعدہ کر دیتا ہے، پیسے بھی ایڈوانس میں دے دیتا ہے، لیکن دوسرا بھائی رات جا کر 10 روپیوں کی چیز کو 11 روپیہ دے کر اس کا ذہن بدلا کر وہ چیز خود بخود خرید لیتا ہے۔ صبح میں وہ اچھی امید سے جاتا ہے، آدھے پیسے دے کر وہ چیز لینے کے لیے جاتا ہے، تو دینے والا صاف کہہ دیتا ہے نہیں میرا دینے کا ارادہ نہیں۔ حالانکہ بات چیت ہو گئی تھی، بیپار ہو گیا تھا، لیکن ایک آدمی رات جا کر بیپار بدل دیا۔ ایک آدمی کھڑے ہو کر ایک چیز لے رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، بھاؤ تول ہو رہی ہے کہ یہ کم کر رہا ہے، وہ زیادہ کر رہا ہے۔ دوسرا آدمی آیا، آ کر کہنے لگا یہ 10 روپے دے رہا ہے، میں 12 روپے دے دوں، وہ چیز مجھے دیا لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بھی غلط ہے۔ ایک آدمی بات چیت کر رہا ہے، اس کی بات چیت ختم ہونے کے بعد تم بیپار کرو، اس لیے کہ بیپار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر ہی سے شروع کر دیے۔ ام المؤمنین حضرت امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑی مالدار عورت تھی مکے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی لیے نکاح کے لیے تیار ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیپار بڑا زبردست تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مال میں بھی ہاتھ رکھتے وہ کرامت نہیں تھی، وہ معجزہ نہیں تھا، وہ زبان کی سچائی تھی، وہ امانت داری تھی، وہ بیپار کرنے کا انداز تھا، گراہکوں کو توڑنے کا دن نہیں تھا، گراہکوں کو جوڑنے کا دن تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ بول کر کماؤ۔ ایسے تاجر کو بھی اللہ، ایسے بیپاری کو بھی اللہ اس کی صورت نہیں دیکھتے، اس سے بات نہیں کرتے، قیامت کے دن اسے ہرگز اپنے سامنے بھی کھڑا نہیں کرتے۔ جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کو بیچتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کو بیچتا ہے تاکہ کسی بھی طرح مال نکل جائے، ایسے آدمی سے بھی اللہ بات نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجار الا من اتقى وبر وصدق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن تاجروں کو قیامت کے دن گنہگاروں کے ساتھ کھڑائیں گے، مگر ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈر کر بیپار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈر کر نیکی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈر کر سچ بولتے ہیں، اللہ ایسے بیپاریوں کو ہرگز گنہگاروں کے ساتھ کھڑا نہیں کرتا۔ اللہ ایسے بیپاریوں کو انبیاء کے ساتھ کھڑا کرتا ہے۔ تو یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، ان کے ہاتھوں میں پتھر کا کام، لکڑی کا کام کرنے کی وجہ سے گڈھے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہاتھ اٹھا کر پیار کر کے آنکھوں میں آنسو لا کر کہنے لگے القاسم حبیب اللہ، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو کمانا ایک عبادت ہے، لیکن جب اس میں ہماری نیت بدل جاتی ہے، جب اس میں ہمارا طریقہ بدل جاتا ہے، تو وہی کمانا ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ کمانا یہ ثواب ہے،
وابتغوا من فضل اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے تھے، نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، تو ملک شام سے قافلے آتے بیپار کے، تو صحابہ بہت جلدی کرتے جانے میں، تو بہت جلدی کرتے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جلدی مت کرو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب اذان دے دی جائے، کاروبار چھوڑ دو، بیپار چھوڑ دو، فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ کرو اللہ کے پاس، وذروا البیع، لینا بھی چھوڑ دو، بیچنا بھی چھوڑ دو، فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب جمعہ کی نماز ہو جائے فوراً چلے جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی کو کماؤ۔ تو اللہ کماؤ خود کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جب کمانا ضروری ہے تو حلال کمانے کی کوشش کرو، حرام سے دور رہو۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود، لنچم، بیاض، وڈی، یہ سب آ کر آدمی کے پیسوں کو کھا جاتے ہیں۔ بہت سارے کہتے ہیں کہ نہیں اس میں تو مال بڑھتا ہے، اس میں تو پراپرٹیاں بڑھتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ظاہری بڑھنا ہے، یہ ظاہری بڑھنا ہے، باطنی بڑا خطرناک ہے۔ یمحق اللہ الربا، سود سے اپنے آپ کو دور رکھو، ویربی الصدقات، اس لیے کہ سود سے مال کم ہو جاتا ہے، سود سے آدمی بیماریوں کے حوالے ہو جاتا ہے، سود سے آدمی اللہ اس کا پورا مال غلط چیزوں میں لگا دیتے ہیں۔ سود سے اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ خبیث مال میں اور پاک مال میں کبھی بھی دیکھ کر دھوکے میں مت آ جاؤ، حلال مال اتنا ہی ملتا ہے، خبیث مال بہت زیادہ ملتا ہے، تو خبیث مال کو دیکھ کر، حرام مال کو دیکھ کر دھوکے میں مت آ جاؤ، اس لیے کہ قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، کہ حلال اور حرام مال کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھ کر تعجب میں مت پڑ جاؤ کہ حرام بولنے سے، جھوٹ بولنے سے، سود کے ساتھ بیپار کرنے سے، لوگوں کو سود پر قرضہ دینے سے مال بڑھ رہا ہے، یہ ظاہری بڑھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کے لیے حرام چھوڑ دو ورنہ اللہ اور اس کے رسول جنگ کے لیے زمین پر آ جائیں گے۔ جب اللہ پکڑنے میں آ جائے، اس لیے کئی مرتبہ ایک آیت میں آپ کو بار بار پڑھ کر سناتا ہوں، اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، ہمارے حضرت جب بھی اس کی تفسیر سمجھاتے تھے تو ہمارے حضرت کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، کہ کتنا بھیانک جملہ ہے، جس طرح ہرنی چارہ چرتے وقت، جس طرح ہاتھی، گائے، بکری، بھیڑ دریا میں، ندی میں اپنا منہ رکھ کے پانی پی رہے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اطمینان سے پانی پی رہے ہیں۔ وہ ہرنی بڑے اطمینان سے چارہ کھاتی ہوتی ہے، لیکن شیر گھاٹ میں بیٹھا ہوا ہے، مگرمچھ اپنی دونوں آنکھوں کو باہر رکھی ہوئی دیکھ رہی ہے۔ اچانک اس طرح حملہ کرتی ہے کہ ہرنی پاؤں رگڑنے لگتی ہے، ہاتھ مارنے لگتی ہے، پھڑپھڑانے لگتی ہے، لیکن پھر بھی شیر کو رحم نہیں آتا۔ مگرمچھ پورے کے پورے ہاتھی کو سونڈ کے ساتھ کھینچتی ہوئی پانی میں لے کر چلے جاتی ہے، بیل کو لے کر چلے آتی ہے، گائے کو لے کر چلے جاتی ہے۔ چیخ مارتے رہو، گائیاں دیکھتے رہتے ہیں، ہاتھیاں دیکھتے رہتے لیکن بچاتے نہیں، اس لیے کہ اتنی طاقت ہوتی ہے کہ کھینچتی ہوئی پانی میں لے کر چلی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے صبح و شام کے کاموں میں اتنا مست رہتا ہے کہ وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ موت کو بھول جاتا ہے، وہ قبر کو بھول جاتا ہے، جھوٹ بول بول کر کماتا، دھوکہ دے دے کر کماتا رہتا ہے، غریبوں کے جوبوں سے پیسے مار مار کر کھاتا رہتا ہے، وہ یہ سمجھتا رہتا ہے ابھی بھی زندگی باقی ہے، ابھی بھی زندگی باقی ہے، ابھی بھی زندگی باقی ہے۔ اچانک ملک الموت کا حملہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پیر رگڑتا ہے، ہاتھ رگڑتا ہے، گھر والے دیکھتے لیکن پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارا رب ہاتھ میں ہے، ڈر کر زندگی گزارو۔ ایک ہی کام اگر نیت اچھی ہو تو وہ ثواب ہے، اگر نیت خراب ہو تو وہ گناہ ہے۔
اس لیے ہر کام میں نیت کو ٹٹولو. محنتیں اتنے کئی مرتبہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ کتنا دھوپوں میں محنت پڑتے ہیں, دکانوں میں گرمی میں بیٹھتے ہیں, کھانے بھی دکانوں میں کھاتے ہیں, پسینہ دیکھتے نہیں, کپڑے نہیں دیکھتے, سکون نہیں دیکھتے, بس بچوں کے لیے, بیوی کے لیے, ماں باپ کے لیے صبح سے شام تک محنت پڑتے ہیں. لیکن وہی محنت میں ایک چھوٹا سا جھوٹ آ جاتا ہے, ایک چھوٹی سی غداری آ جاتی ہے, دھوکہ آ جاتا ہے, تو پوری کی پوری محنت بیکار ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ سچ بولو, امانت داری کے ساتھ بیپار کرو, وعدہ کے خلاف کام مت کرو, ہرگز ایسا مت کرو. تم کرتے جاؤ, دنیا تمہاری ہے. ان الدنیا خلقت لکم. یہ کافر, یہ غیر مسلم, یہ یہود, یہ مشرک, ایک نصرانی کو کھانا مسلمان کی وجہ سے مل رہا ہے. جب میں غیروں کو تمہاری وجہ سے کھلا رہا ہوں تو تمہیں کیوں میں نہیں کھلا سکتا؟ لیکن نیت کا فرق ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں. محنتیں کر رہے ہیں, اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے, اللہ آپ کے کوششوں کو قبول فرمائے. کہ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو آدمی اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی اس بیٹی کے لیے, اپنی اس بہن کے لیے جس کا طلاق ہو گیا ہے, جس کا خلا ہو گیا ہے, ان کے اوپر خرچ کرتا ہے, یا اپنی بیوی کے لیے خرچ کرتا ہے, یا اپنے بچوں کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے, یا اپنے ماں باپ کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے. یہ دنیا میں سب سے بہترین صدقہ ہے. اس لیے حلال کمانے کی کوشش کریں. چند دن پیسہ کم دکھے گا, لوگ کہیں گے حلال کام مت کرو ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے. جھوٹ بولو, کیا بھی نہیں ہوتا. سچ بولو نہ کو, تم نہ برباد ہو جاتی. تمہارا گھر چلنا ہے, تمہارا جینا چلنا ہے, تمہارا یہ چلنا ہے, تمہارا وہ چلنا ہے. آزو بازو والے لوگ چڑھا کر دے دیں گے, جھوٹ تک لے کر چلے جائیں گے. لیکن اللہ فرماتا نہیں نہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو ڈرو اللہ سے, کونوا مع الصادقین, اچھوں کے ساتھ رہو, سچوں کے ساتھ رہو, تو وہ خود بھی اچھے کام کریں گے, آپ کو بھی اچھے کام کرنے کے لیے کہیں گے. اس لیے ہر مسلمان آخری سانس تک یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ اب سے ہم جتنا بھی بیپار کریں گے صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں گے. صرف اور صرف اس کا مقصد یہی ہو کہ ہم غیروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. ہم جب بھی ہمیں ضرورت پڑے ہم کسی کے سامنے جا کر ہاتھ نہ پھیلائیں. ہم جب بھی ہمارے ماں باپ کو کھلانے کا موقع ہو ہم دوسروں کے سامنے جا کر ہاتھ نہ پھیلائیں. ہم یتیموں کی مدد کریں گے, ہم بیواؤں کی مدد کریں گے, ہم ہمارے بیوی بچوں کے لیے خرچ کریں گے, ہم اپنے ماں باپ کے لیے خرچ کریں گے, بھائی بہنوں کے لیے خرچ کریں گے. اس نیت سے آپ جا کر صبح میں دکان کھولو. قسم خدا کی, اللہ کی گھر میں بیٹھ کر اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی اللہ غیروں کے حوالے نہیں کرتا, کبھی بھی اللہ دوسروں کے سامنے ہاتھ اٹھانے کا موقع نہیں دیتا, کبھی بھی اللہ بیماریوں کے حوالے نہیں کرتا. تو اللہ ہم سب کو آخری سانس تک سچائی کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ بیپار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تو بارہا کہتا ہوں کہ اپنی زبانوں پر ذکر جاری رکھو, اللہ کے واسطے کہتا ہوں, اپنی زبانوں پر استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہو, صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہو. اور یہ جو موبائل ہے, اس موبائل کی جو خبریں ہیں, ان خبروں کو اللہ کے واسطے سچ مت جانو, اس لیے کہ یہ سب جھوٹ سے مبنی ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ نیوز پیپر پڑھنے والا کبھی بھی سچائی کو نہیں دیکھ سکتا. وہ ایک دم جھوٹ ہے. جسے نیوز چینل دیکھنے کی عادت ہے اسے کبھی بھی سچائی کا سامنا نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ دھوکے ہی میں رہتا ہے. اس لیے کہ وہ جھوٹ ہے, وہ پیسوں پر چلتے ہیں, وہ لوگوں کے وعدوں پر چلتے ہیں, وہ سچائی پر نہیں چلتے, وہ امانت داری پر نہیں چلتے. اسی طرح موبائل کے جو میسیج فارورڈ میسیجز ہیں, اسے اللہ کے واسطے فارورڈ مت کرو, ان باتوں کو غلط مت جانو. کفا بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع, کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. آدمی کے جھوٹا بننے کے لیے, گنہگار بننے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو بھی سنے بلا تحقیق کرے, بلا ریسرچ کرے, بلا پوچھے دوسروں کو بھیج دی. کوئی ہمارے بارے میں کچھ بول رہا ہے, ہم فوراً جا کر اسے لڑنا نہیں شروع کرنا جب تک کہ ہم اس کے بارے میں تحقیق نہیں کر لیتے. کوئی ہمیں گالیاں دے رہا ہے, کوئی آ کر ہمیں بول رہا ہے کہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں, تو ہم فوراً جا کر لڑائی شروع نہیں کر دینا, اسے وہیں پر بٹھانا.
جو ہمارے بارے میں برا بولا ہے اسے بھی بلا کر بھیجنا، دونوں کو سامنے بٹھا کر بات پوچھے تو سچائی سامنے آ جاتے، لیکن ایسا کرنے کے لیے کوئی تیار۔ اسی طرح سوشل میسج بہت سارا فارورڈ، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے وہ بھی بھیج دیتی، کسی کی عزتیں ہو رہی وہ بھی بھیج دیتی، کسی کو مارا جاتا ہے وہ بھی بھیج دیتی، اور اسے کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری۔ مسلمانوں کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ جو بھی ہم دیکھیں جو بھی ہم سنیں دوسروں کو بھیج دیں، اس لیے دوسروں کی باتوں پر کبھی بھی بھروسہ نہ کریں جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے، آپ اپنے کانوں سے نہیں سن لیتے۔ ان چیزوں کو اپنے دل میں رکھو، اپنی زبان پر ذکر جاری رکھو۔ اللہ ہم سب کو آخری سانس تک سچے پکے مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا۔